بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آپ سے این سی او سی کے دفتر سے مخاطب ہوں، جو کہ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر ہے کرونا وائرس کے حوالے سے۔ ہم عید کے دنوں میں سے گزر رہے ہیں اور عید سے ایک روز قبل پاکستان میں PIA کا طیارہ جو ہے کراچی میں گرا۔ بہت ساری قیمتی جانیں پاکستانیوں کی ضائع ہوئیں۔ ہم کرونا وائرس کی بیماری میں سے بھی گزر رہے ہیں اور آج کل عید کے دن بھی ہیں۔ زندگی شاید انہی خوشیوں اور غموں اور دکھوں کا مجموعہ ہے، لیکن ہم اپنی اپنی ذمہ داریوں کے مطابق، اپنے اپنے فرائض کے مطابق اپنا کام جاری رکھنے کے پابند ہیں اور جاری رکھے ہوئے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو میں آپ کو NCOC کی پوری ٹیم کی جانب سے جو PIA کا طیارہ گرا اور اس میں جو قیمتی جانوں کا ضیاع ہوا، ان کی فیملیز کے ساتھ اظہار افسوس کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ جو جانیں ضائع ہوئیں اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، اور یقیناً یہ اس بات کا بھی تقاضا کرتا ہے کہ ہم اس کی باقاعدہ تحقیقات کریں اور اصل وجوہات تک پہنچیں، اور انشاءاللہ پہنچیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ عید کے دن بھی ہیں، کل عید گزری، تو NCOC کی جانب سے میں تمام پاکستانیوں کو عید مبارکباد بھی دینا چاہتا ہوں، اور یہاں یہ بھی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے جو کرونا وائرس کے حوالے سے فرنٹ لائن ہیلتھ ورکرز ہیں، ہم نے یہ عید ان کے نام منسوب کی ہے۔ عید ہو یا عام دن ہوں، ہمارے ڈاکٹرز، نرسز، پیرامیڈکس جو ہیں وہ ہسپتالوں میں کرونا وائرس کے مریضوں کی نگہداشت پر مامور ہیں، اور اپنی اپنی عیدیں بھی انہوں نے قربان کیں اور اس حوالے سے اپنے فرائض جو ہیں سر انجام دے رہے ہیں۔ تو میں ان کو NCOC کی جانب سے سلوٹ پیش کرتا ہوں، اور ان کو یہ بتانا چاہتا ہوں اور ان کی فیملیز کو بھی یہ بتانا چاہتا ہوں کہ وی کیئر اباؤٹ یو، ہم آپ کے ساتھ ہیں اور آپ کو ہر طرح کا تحفظ اور ہر طرح کی سپورٹ دینے کے پابند ہیں، اس کو ہم اپنا فرض سمجھتے ہیں۔ تیسری چیز یہ جی کہ کرونا وائرس کی بیماری کے حوالے سے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ پاکستان میں یہ بیماری ابھی بڑھ رہی ہے، اس کے کیسز بھی بڑھ رہے ہیں اور اس کی وجہ سے ہونے والی اموات میں بھی بتدریج اضافہ ہو رہا ہے۔ چونکہ عید تھی اور تمام لوگ لاک ڈاؤن بھی اس میں بھی نرمی کی گئی، تو بازاروں میں، شہروں میں جب ہم جاتے ہیں تو یوں لگتا ہے کہ جیسے پاکستان میں ہر چیز کھول دی گئی ہے اور پاکستان میں کرونا بیماری نام کی کوئی چیز نہیں، اور ہمیں اس سلسلے میں کوئی ذمہ داری کا احساس نہیں۔ تو میں آپ کے گوش گزار یہ کرنا چاہتا ہوں، اور ابھی آپ کے سامنے کچھ اعداد و شمار بھی رکھوں گا، کہ ابھی نہ صرف یہ کہ پاکستان سے یہ بیماری ختم نہیں ہوئی بلکہ یہ بڑھ رہی ہے، اور ہمیں نہیں معلوم کہ کب تک یہ مزید بڑھتی چلی جائے گی، کیسز بھی اور اموات بھی۔ تو جہاں ہم ایک طرف عید کی خوشیاں منا رہے ہیں اور ہر طرح سے اپنے باہر جا رہے ہیں، لوگوں کو مل رہے ہیں، بار بار آپ کو یہ بتایا گیا کہ یہ مختلف عید ہے، اس عید پہ ہم نے گلے نہیں ملنا، اس عید پہ اگر ہم کسی کو ملنے اگر چلے بھی جائیں تو ہم نے ان کو مصافحہ نہیں کرنا، گلے نہیں ملنا، اور ایک سوشل ڈسٹنس جو ہے اس کو برقرار رکھنا ہے۔ لیکن مشاہدے میں یہ بات آ رہی ہے کہ پاکستانی شاید یہ سمجھ رہے ہیں کہ عید تک بس صرف یہ بیماری تھی اور عید کے بعد یہ بیماری ختم ہو جائے گی۔ یہ بڑی ہی بہت بڑی غلط فہمی ہے، اور میں آپ کو تنبیہ کرنا چاہتا ہوں اپنے پاکستانیوں کو کہ اگر ہم نے اس سلسلے میں احتیاطی رویہ نہ اپنایا اور اسے برقرار نہ رکھا تو یہ بہت بڑی ٹریجڈیز میں تبدیل ہونے جا رہی ہے صورتحال، اور اس سلسلے میں آپ کو بہت زیادہ اس سلسلے میں ذمہ داری کا ثبوت دینے کی ضرورت ہے۔ ابھی میں آپ کے سامنے کچھ اعداد و شمار رکھوں گا اور پھر آخر میں آپ کو دوبارہ سے بتاؤں گا کہ ہمارے جو SOPs جن کا جو ہم نے بنائے ہیں مختلف صورت احوال کے لیے، ان کی پابندی کس قدر ضروری ہے اور کیوں ضروری ہے۔ تو سب سے پہلے میں آپ کو عالمی صورتحال بتانا چاہتا ہوں کہ اس وقت پوری دنیا میں تقریباً 55 لاکھ کیسز جو ہیں وہ کنفرم ہو چکے ہیں،
اور اس کی وجہ سے 3,47,000 یعنی آپ دوسرے لفظوں میں آپ یوں سمجھیں کہ 3.5 لاکھ کے قریب ڈیتھس جو ہیں، اموات جو ہیں وہ ہو چکی ہیں پوری دنیا کے اندر کا کچھ کریکٹر اس طرح کا ہے کہ اس میں سے زیادہ تر لوگ ریکور بھی ہو جاتے ہیں۔ تو 42% لوگ جو ہیں پوری دنیا میں اس سے بالکل ریکور بھی ہو چکے ہیں۔ پاکستان میں جی اب تک چونکہ ہم بتدریج اپنی ٹیسٹنگ بڑھا رہے ہیں، گو کہ اس قدر ہم ٹیسٹنگ نہیں بڑھا سکے جتنا ہم بڑھانا چاہتے تھے، آنے والے دنوں میں اس میں یقیناً بہت زیادہ مزید اضافہ ہوگا، لیکن مجموعی طور پہ پاکستان میں 4,83,656 ٹیسٹ جو ہیں وہ کل تک ہو چکے تھے، اور اس کے نتیجے میں 56,349 کیسز جو ہیں پاکستان میں وہ کنفرم بھی ہو چکے ہیں۔ تو تمام ٹیسٹ جو ہوئے ان میں سے جو پازیٹیو نکلے، یہ تقریباً جو فیصد بنتی ہے یہ تقریباً 11.6% بنتی ہے، گو کہ ان دنوں میں جو پازیٹیوٹی ہمارے پاس آ رہی ہے وہ اس سے تھوڑی سی زیادہ ہے۔ پاکستان میں بھی جس طرح میں نے عالمی سطح کے بارے میں آپ کو بتایا، پاکستان میں بھی تقریباً 31% تمام جو پروون کیسز ہیں کرونا وائرس کے وہ مکمل طور پہ ریکور ہو چکے ہیں، صحت یاب ہو چکے ہیں۔ پاکستان میں اس وقت اگر ان ریکورز کو نکال لیں تو اس وقت تقریباً 37,700 ایکٹیو کیسز ہیں کرونا وائرس کے، گو کہ ان میں سے 85 سے 90% کے درمیان وہ لوگ ہیں کہ جن کو معمولی یا معمولی سے تھوڑی سی زیادہ بیماری۔ پاکستان میں پچھلے 24 گھنٹے کی جو ہمارے اعداد و شمار ہیں اس کے مطابق 4,365 کرونا وائرس کی بیماری کے جو میں مبتلا جو لوگ ہیں وہ پاکستان کے مختلف شہروں کے اندر 4,365 لوگ داخل ہیں، اور ان میں سے تقریباً 112 جو لوگ ہیں وہ وینٹیلیٹرز پہ ہیں۔ دوسرے لفظوں میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ 112 لوگ جو ہیں وہ زندگی اور موت کی کشمکش میں ہیں، یہ لوگ کرٹیکلی ال ہیں اور ان کو وینٹیلیٹرز کی ضرورت ہے، 112۔ یقیناً یہ ان تخمینوں سے کم ہیں کہ جو ہم خود سوچ رہے تھے کہ پاکستان میں اس سٹیج کے اوپر ہوں گے، لیکن امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ان میں بتدریج اضافہ ہو رہا ہے۔ پاکستان میں اب تک 1,157 لوگ جو ہیں وہ اس بیماری کا شکار ہو چکے ہیں، یعنی کہ وہ اپنی جان کھو بیٹھے۔ پچھلے 24 گھنٹے میں تقریباً 34 لوگ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ ناظرین، آپ کو یہ سارے اعداد و شمار بتانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ حقیقت حال جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھی جائے، اور اس خیال کو اور اس سوچ کی ہم یعنی اس کو یہ غلط سوچ ہے اس وقت کہ پاکستان میں شاید کرونا وائرس جو ہے وہ ختم ہو گیا ہے، یا کرونا وائرس کی بیماری اور اس کا پھیلاؤ جو ہے وہ ختم ہو گیا ہے۔ نہ صرف یہ کہ کیسز کے اندر اضافہ ہو رہا ہے بلکہ ڈیتھس کے اندر بھی اضافہ ہو رہا ہے، اور امکان یہ ہے کہ اگر ہم نے احتیاطیں نہ برتیں اور اپنی ذمہ داری پوری نہ کی تو آنے والے دنوں میں ان اموات کے اندر بتدریج بہت زیادہ اضافہ ہو سکتا ہے۔ ہم نے آپ کو بار بار دکانوں پہ، پرہجوم جگہوں کے اوپر، فیکٹریز کے اندر، پبلک ٹرانسپورٹ کے اندر، مساجد کے اندر، ہر چیز کے لیے آپ کو SOPs دیے، ان کو ٹیلی ویژن کے اوپر یا دیگر کمیونیکیشن چینلز کے ذریعے ان کو آپ تک پہنچایا، ان کی جو تفصیلات تھیں ان کے بارے میں آپ کو بتایا، آپ کو اس کے بارے میں اس کی جزیات کے بارے میں بھی بتاتے رہے، لیکن مشاہدہ یہ رہا اس عید کے اوپر کہ SOPs کی پابندی نہیں کی جا رہی۔ تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ عید کے فوراً بعد حکومت ظاہر ہے کہ صورتحال کا اثر نو جائزہ لے گی، اور اگر ضرورت سمجھی گئی تو اگر اس پہ ہمیں SOPs کے اوپر پابندی ہوتی ہوئی نظر نہ آئی تو یقیناً ہمیں اپنے لاک ڈاؤن کے فیصلے پہ نظر ثانی کرنی پڑے گی۔ تو یہ چیز ہمارے ہاتھ میں ہے کہ ہم اگر اس سلسلے میں اپنی ذمہ داریاں پوری کریں
تو زندگی کا سلسلہ بھی چل سکتا ہے، روزگار کا سلسلہ بھی چل سکتا ہے، اور بیماری کے پھیلاؤ کو روکا بھی جا سکتا ہے۔ لیکن اگر ہم نے غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کیا تو نہ صرف یہ کہ بیماری بھی پھیلے گی بلکہ لاک ڈاؤن بھی کرنا پڑے گا، اور اس سے ہماری زندگیاں بھی مشکل ہوں گی، اور پاکستان کی معیشت جو ہے اس کے اوپر بھی گہری چوٹ لگے گی۔ تو اس حوالے سے میں ایک بار پھر آپ سے استدعا کرنا چاہتا ہوں کہ خدارا اس بیماری کے پھیلاؤ کو روکنے کا سبب بنے، اس کو پھیلانے کا سبب نہ بنے، اور اس کا طریقہ وہی ہے کہ سوشل ڈسٹینسنگ کریں، پرہجوم جگہوں پہ ماسک پہن کے جائیں، اور تمام ایس او پیز دکانوں پہ، مساجد کے اندر، باقی تمام جگہوں کے اوپر ان کی پابندی کریں۔ اللہ ہمارا حامی و ناصر ہو۔ بہت بہت شکریہ۔ معاون خصوصی صحت ڈاکٹر ظفر مرزا نیشنل کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر میں میڈیا بریفنگ دے رہے تھے۔ انہوں نے بتایا کہ اس وقت ملک بھر میں کرونا کے کیسز کی تعداد 56,349 ہو چکی ہے، 4,83,000 ٹیسٹ کیے گئے ہیں، اور 1,157 افراد ایسے ہیں جو اس موذی وائرس کا شکار ہو کر جہان فانی سے کوچ کر گئے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ اس وقت پاکستان میں 37,700 مریض زیر علاج ہیں، اور یہ بھی خدشہ انہوں نے ظاہر کیا کہ پاکستان میں کیسز میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے۔ اگر احتیاط نہ